پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کی کوشش ناکام، خودکش حملہ سمیت تینوں دہشت گرد ایف سی کے 3 جوان شہید، 5 زخمی ہوئے۔ سی سی پی او پشاور نے بتایا 8:11 پر ایک خودکش حملہ نے ایف سی ہیڈ کوارٹر کے مرکزی گیٹ پر خود کو اڑایا۔ 2 دہشت گرد ہیڈ کوارٹرز کے اندر داخل ہوئے، فیڈرل کانسٹیبلری کے اہلکاروں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ جوانوں نے بہادری سے حملے کو ناکام بنایا۔ آئی جی کے پی کا کہنا ہے گرد ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہو جاتے تو بڑا نقصان ہوا تھا۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر فتنہ الخوارج کے حملے کی شدید مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا حملہ وطن عزیز کے خلاف بیرونی پشت پناہی میں سرگرم خارجی دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی ہے۔ ملک سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا واقعے کے ذمہ داران کی جلد شناخت کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا شہید جوان ہمارے ہیرو ہیں، ان کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے آئی جی خیبر پختونخوا سے ایف سی ہیڈ کوارٹرز دھماکے کی فوری رپورٹ طلب کر لی۔ کہا جوانوں نے بہادری سے بڑی تباہی سے بچایا، حملہ افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ بزدلانہ حملے ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ قیام امن اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ مزید مضبوط عزم کے ساتھ جاری رہے گی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا ہمارے سپاہیوں نے شہادتیں پیش کر کے اسلام، ملک، انسانیت کے دشمنوں کے عزائم ناکام بنائے۔ ضمنی انتخابات میں رانا ثناء اللہ کے داماد طلال چودھری کے بھائی اور راجہ ریاض کے بیٹے کامیاب، عمر ایوب کی اہلیہ کو شکست۔ ضمنی الیکشن کا میلہ نون لیگ نے لوٹ لیا۔ قومی اور پنجاب اسمبلی کی 6 نشستیں حکمراں جماعت کے نام۔ صوبائی اسمبلی کی 1 سیٹ پر پیپلز پارٹی کو کامیابی ملی۔ این اے 18 ہری پور پر بڑا اپسیٹ، بابر نواز خان نے عمر ایوب کی اہلیہ شہرناز کو شکست دی۔ این اے 129 لاہور پر حافظ نعمان، این اے 143 ساہیوال پر طفیل جٹ، این اے 104 فیصل آباد پر راجہ دانیال کامیاب، این اے 96 فیصل آباد پر نون لیگ کے بلال بدر، این اے 185 ڈی جی خان پر نون لیگ کے محمود قادر لغاری فاتح۔ پنجاب اسمبلی کی سرگودھا، فیصل آباد، میاں والی، ساہیوال کی نشستوں پر نون لیگ کامیاب، پی پی 269 مظفر گڑھ پیپلز پارٹی کے نام۔ نون لیگی امیدواروں کی کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف کی مبارکباد۔ شہباز شریف نے کہا یہ کامیابی نواز شریف کے ویژن، بے مثال قیادت اور کارکنان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترقی کے لیے محنت پر عوام کا اعتماد ہے۔ الیکشن میں جیت حکومتی کارکردگی پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی کامیابی پر اظہار تشکر۔ کہا نفرت، فتنہ اور فساد کا باب ختم، خدمت اور ترقی کا نیا عہد شروع ہو چکا۔ وقت بدل گیا، عوامی ترجیح بدل گئی، پاکستان آگے بڑھ چکا، اب خدمت کو مینڈیٹ ملے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے تمام کیسز یکجا کرنے کی بحالی کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت کی مرکزی درخواست کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے عدم پیروی پر کیسز کو یکجا کرنے کی درخواست مسترد کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست دوبارہ بحال کرنے کے لیے رجوع کیا گیا تھا۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد سیشن عدالت کا سابق وزیر اعلیٰ کے پی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کی مسلسل غیر حاضری پر وارنٹ گرفتاری کیے۔ آئندہ سماعت 29 نومبر کو ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ بارہ کہو میں مقدمہ درج ہے۔
پاکستان میں بیرک مائننگ کے زیر انتظام ریکوٹک منصوبے کے لیے $1.25 ارب قرض دیں گے۔ امریکی ایکسپورٹ امپورٹ بینک کے سربراہ جان یوانووچ کہتے ہیں ادارہ پاکستان، مصر اور یورپ میں اہم معدنیات، جوہری سپلائی اور LNG سپلائی چین محفوظ بنانے کے لیے $100 ارب کی سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتا ہے۔ مصر کو $4 ارب کی قدرتی گیس کے لیے کریڈٹ انشورنس دیں گے۔ مقصد معدنیات، جوہری توانائی، LNG کی سپلائی کو چین محفوظ بنانا ہے۔ خام مال کی فراہمی کے ذرائع کا محفوظ، مستحکم اور فعال ہونا ضروری ہے۔ وزیر مملکت برائے کرپٹو اور بلاک چین بلال بن ثاقب ورلڈ اکنامک فورم کی عالمی اسٹیئرنگ کمیٹی کے رکن منتخب۔ فورم کی ڈیجیٹل اثاثہ جات کمیٹی میں بلال بن ثاقب کی شمولیت پاکستان کے لیے اعزاز۔ ڈیجیٹل ایسٹ گورننس کے عالمی مباحثے میں بلال بن ثاقب کی شمولیت پاکستان کے لیے اہم سنگ میل۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی عالمی ساکھ کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف اور عالمی فورمز پر پاکستان کی ڈیجیٹل فائنانس پالیسی نمایاں ہے۔ پاکستان اب ڈیجیٹل ایسٹ ریگولیشن کے عالمی ڈائیلاگ کا فعال حصہ ہے اور عالمی ڈیجیٹل معیشت اور جدید ٹیکنالوجی میں ترقی کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ معاملات طے پا گئے، گرین لائن منصوبے پر آج سے کام کا آغاز ہو گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا وفاقی حکومت کے نمائندے اور MQM رہنماؤں کے ساتھ گرین لائن کامن کوریڈور کا معائنہ۔ ترجمان وفاقی حکومت راجہ خلیق الزمان نے کہا میئر کراچی کے تحفظات دور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ میئر کراچی نے کہا وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کراچی کو مزید پروجیکٹس کی ضرورت ہے۔ امین الحق نے کہا کراچی کی ترقی اور بہتری کے لیے تمام سٹیک ہولڈر ساتھ ہیں۔ گرین لائن منصوبے کی ڈیڈ لائن 31 اکتوبر 2026 سے ہے۔ کراچی کی بہتری کے لیے وفاقی حکومت سے فنڈز لائیں گے۔ کراچی ترقی کرے گا تو سندھ اور پاکستان ترقی کرے گا۔ سیاست صرف طاقتوروں کا کھیل بن گئی۔ دنیا کے سیاسی اور معاشی حالات عام آدمی کے لیے سازگار نہیں۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل عالمی طاقتوں کے اشاروں پر چلنے والا ادارہ ہے۔ غزہ میں اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کا کردار نظر نہیں آتا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا انٹرنیشنل گول میز کانفرنس سے خطاب، کہا امت مسلمہ کو بدلتے وقت کے مطابق اپنا لائے عمل تیار کرنا ہوگا۔ نئی نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے، اسے بچانا انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان شاہینز نے ریکارڈ تیسری بار رائزنگ سٹارز ایشیا کپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ سنسنی خیز فائنل مقررہ اوورز میں ٹائی ہو گیا تھا، فیصلہ سپر اوور میں ہوا۔ شاہینز نے 7 رنز کا ہدف چوتھی گیند پر حاصل کیا۔ شاندار کارکردگی پر احمد دانیال میچ اور ماں صداقت ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی قرار۔ شاہینز کی ٹیم پورے میگا ایونٹ میں ناقابل شکست رہی۔ چیمپئن پاکستان شاہینز نے ٹرافی ACC صدر محسن نقوی سے وصول کی۔ ٹرافی اٹھانے کے بعد جیت کا جشن منایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین PCB کی پاکستان شاہینز کو مبارکباد۔ تمام کھلاڑیوں کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کامیابی میں سب نے اپنا حصہ ڈالا۔ پاکستان شاہینز کے کپتان عرفان نیازی کی گفتگو، کہا کم سکور کے باوجود بولرز پر بھروسہ تھا۔ کپتان عرفان نیازی نے زبردست سپورٹ پر دوحہ کے تماشائیوں کا شکریہ ادا کیا۔ خیبر پختونخوا میں ANF کی کامیاب کارروائی، چند دنوں میں ضلع خیبر کے مختلف علاقوں سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر دی۔ 72 کلو سے زائد آئس، ہیروئن، چرس اور افیون ضبط کی گئی۔ ذرائع کے مطابق سرکاری ملازم سمیت 5 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا۔ آئس اور ہیروئن افغانستان سے لائی گئی تھی، جو تیرا اور خیبر کے راستے اندرون ملک اسمگل کی جا رہی تھی۔ وفاقی آئینی عدالت میں 22 دسمبر سے 4 جنوری تک موسم سرما کی تعطیلات ہوں گی۔ وفاقی آئینی عدالت 5 جنوری سے دوبارہ کھلے گی۔ چھٹیوں کے دوران آئینی عدالت کے دفاتر کھلے رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ چاروں صوبوں میں وفاقی آئینی عدالت کی رجسٹریاں قائم کرنے اور ویڈیو لنک کی سہولت فراہم کرنے کا فیصلہ۔